बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ख़रीदी हुई फ़ाइल असली है या नकली है? नकली फ़ाइल की क्या पहचान होती है? आइए आरडीए से मालूम करते हैं। आरडीए के क्या कवायद और ज़वाबित हैं? क्या किंगडम वैली, सेवन वंडर सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, रुडन इनक्लेव, अब्दुल्ला सिटी, मवीदा सिटी और इस तरह की लातादाद हाउसिंग सोसाइटी की जो फाइल्स हैं, क्या वो नकली हो सकती हैं? जल्दी का काम शैतान का काम है। हर वो डीलर जो आपको कह रहा है कि आज आखिरी दिन है, वो उन्हीं शैतानी टैक्टिक्स को, शैतानी हरबों को इस्तेमाल करके आपको अपने जाल में फंसने की कोशिश कर रहा है। ये आज आरडीए की वेबसाइट पर जाके मालूम करते हैं कि नकली फ़ाइल की क्या पहचान है, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको किन किन बुनियादी नकात पर अमल करना चाहिए और उनके मुतालिक मालूमात हासिल करनी चाहिए। ये आरडीए की वेबसाइट पर हम आ गए हैं। गूगल पर जस्ट आरडीए लिखें तो सबसे पहले एक पॉपअप आ जाता है, इत्तलाए आम। इस इत्तलाए आम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप सब लोग जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनकी बहुत से जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, इत्तलाए आम है कि प्राइवेट रिहायशी स्कीमों में प्लाट या मकान ख़रीदने से पहले इन ज़रूरी बातों को आपने जहन में रखना है। सबसे पहली बात जो है वो कह रहा है कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के दिलकश इश्तिहारात, उनके दफातर और ब्रोशर से हरगिज़ मुतासर होने की आपको ज़रूरत नहीं है, और उससे पहले इन्वेस्टमेंट से पहले आपने छानबीन कर लेनी है। दूसरे नंबर पे वो कहता है कि प्लाट की बुकिंग करने से पहले हाउसिंग सोसाइटी की लोकेशन का खुद जाकर मायना कर लें और तस्दीक कर लें कि प्लानिंग मंजूर शुदा नक्शे के मुताबिक हुई है कि नहीं। सबसे पहले तो ये तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, कि वो जाकर खुद मायना करें। तो फिर किसी दोस्त, अजीज़ व क़रीब या रिश्तेदार को भेजें, वो जाकर मायना कर सके और वो ये देख सके कि जो तस्दीक शुदा नक्शा है, मंजूर शुदा नक्शा उसके मुताबिक है। तो आप कैसे ये तस्दीक कर सकते हैं, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट एक इलीगल हाउसिंग सोसाइटी में की है। कुछ ने तो फेक हाउसिंग सोसाइटी में की है कि उनके पास ज़मीनें ही नहीं है और वो बिक रहे हैं। तो ये तीसरी चीज़ आप जाकर देखें। अक्सर हाउसिंग स्कीमों के इश्तिहारात में तरक्याती अखराजात का जिक्र नहीं होता। प्लाट का सौदा करने से पहले तहरीरी तौर पर तफसील भी मालूम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन जिन लोगों ने किंगडम वैली में, ब्लू वर्ल्ड सिटी में, सेवन वंडर ने, रोडन में, न्यू मेट्रो में, अब्दुल्ला सिटी में, मवीदा सिटी में और जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनका नाम लिया जाए तो शायद वो मशहूर हो जाए। वो इतनी बेनाम से हाउसिंग सोसाइटीज़ है, उसमें भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन वहाँ पर लोगों को डेवलपमेंट चार्जेस नहीं बताए गए। तो जो लोग खुशी से कह रहे हैं कि जो हमें ब्लू वर्ल्ड सिटी में जो है वो 5 मरला प्लॉट जो है वो 12 लाख का मिल रहा है, 15 लाख का मिल रहा है, इनको ये बताया जाए कि ये डेवलपमेंट चार्जेस इसमें मेंशन नहीं है। फ़ी मरला डेवलपमेंट चार्जेस कम अज़ कम ब्लू वर्ल्ड 1.5 लाख ले रहा है इस वक्त, और आगे चल के महंगाई के हिसाब से ये 2 लाख भी हो सकते हैं। तो अगर 2 लाख फ़ी मरला डेवलपमेंट चार्जेस लगाए जाएँ तो 10 लाख रुपए आपके हर प्लाट की मद में वो भी डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाएंगे आपसे। तो ये चीज़ें आप तहरीरी तौर पर ले लें, वरना आपके साथ यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा पॉइंट जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बिजली, गैस, पानी, टेलीफोन और सीवरेज की मौजूदा और मुजव्वज़ा मंजूरी का सूरत हाल का जायज़ा लें। अच्छा, अगर आप किसी इलीगल हाउसिंग सोसाइटी में जो एनओसी अप्रूव नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि वहाँ पे हुकूमत बिजली, गैस, पानी और टेलीफोन के कनेक्शन नहीं देगी। सरकारी सतह पर ना उसको बिजली दी जाएगी, ना गैस, ना पानी और ना टेलीफोन का कनेक्शन दिया जाएगा। ये जो ब्लू वर्ल्ड, सेवन वंडर, रोडन के इन्वेस्टर्स हैं, ये भी देख लें। अच्छा, इसके बाद पांचवा पॉइंट ये है कि हाउसिंग स्कीम के इश्तिहार में बयान की गई सहूलियात, स्कूल, मस्जिद, पार्क वगैरह की ना सिर्फ स्कीम के नक्शे पर तस्दीक करें। ये वो जो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बनाएंगे तो उनसे कहें कि आपका मैप किधर है, मैप पे हमें दिखाएं कि आपने मैप पे बाकायदा जगह छोड़ी है कि नहीं। तो ये चीज़ें तस्दीक कर लें। अक्सर औकात इश्तिहार में लिखी गई सहूलियात जगह पर मैसर नहीं होती। छठा पॉइंट ये है कि ये मालूम कर लें कि स्कीम में तरक्याती काम कब तक मुकम्मल होंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। लोग हाउसिंग सोसाइटीज़ 5 साल पहले शुरू हुई थी, 4 साल पहले शुरू हुई थी, आज तक जो है उनका डेवलपमेंट काम जो है आज शुरू हो रहा है। यानी 5 साल से उन्होंने आवाम के पैसे खाए हुए और मज़ीद बुकिंग जारी कर रहे हैं, और कुछ पुरानी बुकिंग से उन्होंने ज़मीन खरीदी, नई जो बुकिंग के पैसे आ रहे हैं उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये प्लाट फिर मिलेगा किसको? पुराने जिन्होंने पैसे दिए या जिन्होंने नए पैसे दिए उनको मिलेगा। ये भी आप अपने जहन में रखें। स्कीम में प्लाट का कब्ज़ा कब तक दिया जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये पोजीशन कब देंगे। क्या कब्ज़ा देते वक्त कोई इजाफी रकम तो वसूल नहीं की जाएगी? ये तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या वो कब्ज़ा जब देंगे, आपको मिल्कियत आपके नाम होगी, तो क्या आपसे कोई इजाफी रकम तो नहीं मांगी जाएगी?
پھر یہ 7واں پوائنٹ یہ اسکیم کی طرف سے مہیا کی جانے والی واجبات کی تفصیل کے علاوہ کسی قسم کے خفیہ اخراجات، واجبات، فیسیں وغیرہ تو ہاں ایک تو آپ سے پلاٹ کی رقم ابھی مانگی جا رہی ہے، پھر ڈیولپمنٹ چارجز بھی، کیا اس کے علاوہ کوئی اور خفیہ اخراجات تو نہیں مانگے جائیں گے؟ اگر آپ سے مانگے جائیں گے تو پہلے معلوم کر لیں، اگر آپ معلوم نہیں کرتے، کوئی لکھ کے آپ کو نہیں دیتا تو انویسٹمنٹ نہ کریں، کیونکہ آر ڈی اے ذمہ دار نہیں ہوگی، یہ میں صاف کہہ رہا ہوں، آر ڈی اے بھی اپنی ویب سائٹ پہ صاف کہہ رہا ہے، میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ رقم کی ادائیگی بذریعہ بینک ڈرافٹ یا پے آرڈر کریں، ادائیگی کی تصدیق اور مہر شدہ رسیدیں، ہاں یہ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو بینک کے ذریعے، ڈرافٹ کے ذریعے کریں، کوئی بائی ہینڈ جا کر دینے کی ضرورت نہیں آپ کو، اور اس کی باقاعدہ تصدیق شدہ مہر شدہ جو ہے وہ رسید حاصل کریں، اور کمپنی کے مالکان کے ذیلی دفاتر کے ایڈریسز، فون نمبر اور ای میل ایڈریس لازمی رکھیں۔ نئی اسکیموں کے لیے کیو آر کوڈ متعارف کروایا گیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تو چیک لسٹ ایک نئی پالیسی آئی ہے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں، پلاٹ وغیرہ خریدنے سے پہلے یہ دستاویزات آپ نے لازمی دیکھنی ہیں۔ کیا مجاز اتھارٹی کی اسکیم کا حتمی منظوری کا لیٹر، جسے این او سی کہتے ہیں، اسکیم کا منظور شدہ نقشہ، اسکیم پلان آپ کو لازمی دیکھیں، این او سی لازمی دیکھیں۔ دیکھیں آر ڈی اے بھی کہہ رہا ہے انویسٹمنٹ سے پہلے این او سی لازمی دیکھیں۔ دوسری طور پہ آپ کو دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے، اسکیم میں پلاٹوں کی کل تعداد، کیٹیگری، رقبے کے پلاٹوں کی مختلف تعداد، یہ سب کچھ آپ نے دیکھنا ہے، نقشہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ تیسرا، رہن شدہ پلاٹوں کے نمبروں اور بلاکس کی فہرست، ہاں یہ اس کے اندر جو رہن شدہ پلاٹ ہیں اور جو پلاٹ نمبرز ہیں، یہ بلاکس جو ہیں، یہ ساری کی ساری آپ نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا ہے۔ کیا خریدار کا منتخب کردہ پلاٹ منظور شدہ اسکیم پلان کے نقشے میں شامل ہے، منظور شدہ رقبے میں واقع ہے؟ بہت سی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں راولپنڈی، اسلام آباد میں، ہر ہاؤسنگ سوسائٹی اس نے کسی نے 1000 کنال کا، کسی نے 200 کنال کا، کسی نے 300 کنال کا جو ہے وہ این او سی لیا ہوا ہے، اور انہوں نے ہزاروں کنال بھیجے۔ یعنی ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس نے 150 کنال کا این او سی لیا ہوا ہے اور اس نے کم از کم کوئی 60,000 کنال چیز بھیج دی ہے۔ تو جن کا صرف 150 کنال پہ پلاٹ ہے وہی لیگل ہے، باقی سب انلیگل ہے اسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں۔ یہی آر ڈی اپنی ویب سائٹ پہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو پلاٹ آپ لے رہے ہیں کیا وہ این او سی اپرووڈ ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آر ڈی اے کی ویب سائٹ پہ جائیں، اس سوسائٹی کو سرچ کریں اور اس کا ایل او پی دیکھیں، اپنا پلاٹ نمبر دیکھیں کہ آپ کا پلاٹ نمبر وہی ہے جو منظور شدہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ آتا ہے تو آپ کا پلاٹ جو ہے وہ انلیگل ہے، وہ بھی انلیگل کنسیڈر ہوگا۔ کیا خریدا ہوا پلاٹ آر ڈی اے کے پاس رہن شدہ تو نہیں؟ ہاں یہ بھی دیکھ لیں کہ کہیں آر ڈی اے کے پاس رہن شدہ ہو تو آپ نے وہ لیا ہو، یہ بھی آپ کے پاس آپ کو نقصان ہوگا بعد میں۔ پلاٹ مکمل یا جزوی طور پر مفاد عامہ یعنی پارک، اسکول، مسجد، ڈسپنسری، کمیونٹی سینٹر یا قبرستان کی جگہ پر تو نہیں؟ بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹی نے اپنا میپ آر ڈی اے سے جب منظور کروایا، جو منظور شدہ ہیں، انہوں نے اسکول، مسجد، پارک، ان سب کی الگ الگ جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو کوئی پلاٹ ایسی جگہ پہ بیچا جاتا ہے جو اسکول کی جگہ تھی یا مفاد عامہ کی کوئی بھی جگہ تھی، تو وہ پلاٹ آپ کا غیر قانونی تصور ہوگا اور آپ کو بعد میں شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انویسٹمنٹ سے پہلے سوچنا ہے آپ نے۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ اس بات کا یقین کر لیں کہ متعلقہ ہاؤسنگ اسکیم کے خلاف نیب یا کسی ادارے میں کوئی کیس تو نہیں۔ آپ راولپنڈی، اسلام آباد کی ہر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی دیکھ، ان کا جو کیس ہے وہ نیب کے پاس ہے یا ایف آئی اے کے پاس ہے، عدالتوں کے اندر ان کے کیس لگے ہوئے ہیں۔ بلو ورلڈ سٹی کا کیس لگا ہوا ہے، نیب کے پاس بھی ہے، ایف آئی اے کے پاس بھی ہے، متعلقہ آر ڈی اے کے پاس کیس لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روڈن انکلیو کا ہے، 7 ونڈر سٹی کا ہے، مویدہ سٹی کا ہے، بہت ہر انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس جو ہے وہ متعلقہ ہاؤسنگ سوسائٹی متعلقہ اداروں میں لگا ہوا ہے۔ اگر آپ نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے تو آپ کے لیے یہ خطرے کی نشانی ہے، کیونکہ حکومت یہ اپنی ویب سائٹ پہ یہ سب سے پہلے جو ہے انویسٹمنٹ سے پہلے آپ کو ہدایات دے رہی ہے۔ اگر آپ نے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ کو ہی اگنور کر کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر، تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ وہ چند ڈیٹا تھا جو ہم نے کوشش کیا کہ آر ڈی اے کی ویب سائٹ سے نکال کر آپ کو پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ کو بتایا جا سکے کہ جن ہاؤسنگ سوسائٹیز میں آپ نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ تمام تر بنیادی چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، اور آر ڈی اے کے یہ جو قوانین ہیں اور آر ڈی اے کے یہ جو اصول ہیں، ان کو آپ نے مد نظر ضرور رکھنا ہے انویسٹمنٹ سے پہلے۔ اگر آپ انویسٹمنٹ سے پہلے یہ مد نظر نہیں رکھتے تو آپ کے ساتھ اگر کل کو خدا نخواستہ کوئی فراڈ ہوتا ہے تو آر ڈی اے ذمہ دار نہیں ہے، اور آپ کسی بھی قومی ادارے پر یہ الزام نہیں عائد کر سکتے کہ آپ کے ساتھ آپ کی شنوائی نہیں ہو رہی، کیونکہ آر ڈی اے آج اپنی ویب سائٹ پر یہ واضح الفاظ میں لکھ رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بڑی مسائل جو سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ
کہ سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے پوری کی پوری ایک جو ہے وہ نیریٹو بلڈ کر دیتے ہیں. یہ ایک قومی مسئلہ بھی ہے, یہ ایک معاشی مسئلہ بھی ہے, یہ ایک سوسائٹی کا اپنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ چند ڈیلرز کی یوٹیوب پہ جو ولاگز دیکھ کے آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور آپ کو سوسائٹی کے لیگل گراؤنڈ کا نہیں پتہ کہ کیا وہ سوسائٹی لیگل ہے, پھر ڈیولپمنٹ کا نہیں پتہ, پھر آپ کو ڈیولپمنٹ چارجز کا نہیں پتہ. کچھ تو لوگ ہیں جن کو شاید آج کی ویڈیو میں معلوم ہو کہ سوسائٹیز آپ سے پلاٹ کی قیمت لینے کے بعد ڈیولپمنٹ چارجز لیں گے, اور جو کہ راؤنڈ اباؤٹ 70% ٹوٹل جو سوسائٹی کی ویلیو ہے, سوسائٹی میں پلاٹ کی جو ویلیو اس کے مطابق لیں گے آپ کو. آئے دن مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن وہ آپ کو پرانے ڈیولپمنٹ چارجز نہیں بلکہ نئے سرے سے جو اس وقت کا ریٹ چل رہا ہوگا اس حساب سے ڈیولپمنٹ چارجز دیں گے. آج کی یہ ویڈیو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے تو آپ اپنے ان پیرامیٹرز پہ اپنے آپ کو جج کریں اور معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کہیں آپ کے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں ہوا ہے. اور اگر آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی تو یہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے. اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی سمجھ آ سکے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے, اور اسپیشلی پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں لا انفورسمنٹ اور قانون پہ عمل درآمد جو ہے وہ بہت ناپید ہو چکا ہے, بہت ناگزیر ہے. لیکن اور ایک مثال میں دینا چاہوں گا کہ حالیہ دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پراپرٹی کا ایک فیصلے کا ڈیسیژن آیا جس سے 25 سال لگے ہیں, اور وہ خیبر پختونخوا کے بزرگ 75 سالہ بزرگ کمرہ عدالت میں خوشی سے جو ہے وہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہیں پہ وہ فوت ہو گئے بیچارے. 25 سال لگیں پراپرٹی کے فیصلہ آنے میں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ان فائلز کے چکر میں آپ بھی عدالتوں کے چکر کاٹیں اور 25 سال اس ملک کے اندر آپ کو فیصلے کروانے میں لگ جائیں. تو بہتر یہ ہے کہ کہیں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے بہتر مشورہ کر لیں اور بہتر ریسرچ کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کریں. ہر وہ پراپرٹی ڈیلر جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آج آخری دن ہے, کل آخری دن ہے, اس کے بعد نیا ریٹ ریوائز ہوگا, وہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, دھوکہ کر رہا ہے, دو نمبری کر رہا ہے. ایسی چیزوں سے, چال بازیوں سے بچیں. جلدی کا کام شیطان کا کام ہے. ہر وہ ڈیلر جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آج آخری دن ہے, وہ انہی شیطانی ٹیکٹکس کو, شیطانی حربوں کو استعمال کر کے آپ کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے. اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہماری ویڈیو اپنے دوست عزیز و اقارب سے ضرور شیئر کریں تاکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں متعدد ایسے پاکستانی جن کے ساتھ فراڈ ہونے جا رہا ہے وہ اس فراڈ سے بچیں. تمام تر سوشل پلیٹ فارم فیس بک, یوٹیوب, لنکڈ, ٹویٹر, انسٹاگرام, ٹک ٹاک پہ ہمیں فالو کیجیے تاکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے متعلق جو نئی اور تازہ ترین معلومات ہیں آپ تک پہنچائی جا سکیں. اپنے میزبان عبید ربانی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.